بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سب لوگ جوان ہوں گے لیکن زلیخا بوڑھی ہوگی، اس لیے کہ اس کو زندگی میں دوبارہ جوانی مل گئی تھی۔ تو دیکھیے، اگر بات کی جائے زلیخا کی تو زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی خوبصورت شہزادی تھی، جس نے پہلی مرتبہ 9 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ کے عشق و محبت میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئی، حسن و جمال ختم ہو گیا، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، لیکن یوسف علیہ السلام سے عشق و محبت ختم نہ ہوا۔ اور زلیخا ایک مشرکہ اور بت پرست عورت تھی۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی لاکھوں عوام کے ساتھ آپ کا مصر میں استقبال کیا۔ تو زلیخا بھی ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر ان لوگوں کے ہجوم میں آ کر کھڑی ہو گئی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اور زلیخا نے اس عورت سے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام یہاں سے گزرے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی آواز کو سن نہیں پائے، تو جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے حاضر خدمت ہوئے اور آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ وہ عورت سالوں سے آپ کی منتظر ہے، آپ اس کی بات سنیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور زلیخا کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، حسن و جمال بھی چلا گیا، اور تو ایک بت پرست مشرکہ عورت ہے، میں تجھ سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے زلیخا کو چھوا، تو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے زلیخا کو چھوا، حسن بھی واپس آ گیا، جوانی بھی واپس آ گئی، آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی، اور زلیخا ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح پڑھایا۔ تو زلیخا آپ کی زوجیت میں 73 سال زندہ رہیں اور اس سے آپ کے 11 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور رہی بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں سب لوگ جوان ہوں گے لیکن زلیخا بوڑھی ہوگی، اس لیے کہ زلیخا کو زندگی میں ہی دوبارہ جوانی مل گئی تھی۔ تو دیکھیے، یہ بات بالکل من گھڑت اور غلط بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں سب لوگ جوان ہوں گے۔ کوئی بچہ ایک دن زندہ رہا ہو اور وہ بچہ ایک دن زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جوان ہوگا۔ کوئی بوڑھا، اس نے 100 سال عمر پائی، 100 سال عمر پانے کے بعد وہ فوت ہوا تو وہ بھی جنت میں جوان ہوگا۔